السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے بھائی پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں جو ہے سبسکرائب کر دیں، جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے۔ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو دبا دیں تاکہ جو بھی ہمارا پروگرام آئے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی ہم بتا دیں کہ ہم ٹک ٹاک پر بھی موجود ہیں اور آپ ہمیں اب ٹک ٹاک پر بھی جو ہے سن سکتے ہیں۔ جناب، استنبول میں جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان رجیم اور حکومت پاکستان کے آفیشلز کے درمیان۔ مختلف قسم کی آرائیں پائی جا رہی ہیں، تو لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، یہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے یہ بات کو اور مزید بگاڑ دیتا ہے، چونکہ اس میں ہر کوئی انوالو ہو جاتا ہے۔ تو آپ صرف اسی بات پہ یقین کیجیے جو آفیشل ہو، جو ایرے غیر نتھو خیروں کی بات ہو اس پہ یقین نہ کریں۔ تو میں فی الحال آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی مذاکرات جاری ہیں، ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا ہے، اس لیے لوگ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے کہ ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا، کسی پہ یقین نہ کریں۔ دیکھیں، جھوٹی خبر جو ہے یہ کبھی بھی نہیں پہنچانی چاہیے جب تک کنفرم نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی نے، ہمارے پیارے آقا نے منع کیا ہے کہ انکنفرمڈ رپورٹ کو جو ہے آگے یہ کر کے کہ جی یہ کنفرمڈ ہے، نہیں ہمیں پہنچانا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف ہندوستان کا جو ہے وہاں پر وہ لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، مشقیں کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف جتنا جدید وہ استعمال کر سکتے ہیں ہتھیار وہ کر رہے ہیں۔ ایک خبر اور نگاہ کے سامنے سے گزری کہ جو ٹرمپ ہے وہ ہندوستان کا دورہ کر رہا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات کی، مجھے نہیں پتا وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، میں صرف ٹرمپ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے آپ کو ایک بات پہلے بھی کہی تھی کہ ٹرمپ پہ کبھی بھی ٹرسٹ نہ کریں، بھروسہ نہ کریں، چونکہ یہ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا انسان ہے۔ اس نے امریکن عوام سے جھوٹ بولا کہ میں فلسطین کے مسئلے کو حل کراؤں گا، لیکن اس نے نہیں کرایا۔ اس نے یک طرفہ معاہدہ کرانے کی کوشش کی ہے اور اب بھی کر رہا ہے۔ فلسطینیوں کا خون اب بھی بہہ رہا ہے، لیکن اس کی کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ یہ دکھاتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ دکھاتا ایسٹ ہے، مارتا ویسٹ میں۔ ایسے ہی ان نے کر کر کے 7 جہاز گر گئے، 8 گر گئے، 7 گر گئے، 8 گر گئے۔ پاکستان کو اس نے الجھایا رکھا 7-8 جہازوں میں، اور وہاں جا کے ہندوستان کے ساتھ، ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے گپے لگانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ان کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ کر لیا، ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی دے رہا ہے۔ آئے دن خبریں آ رہی ہیں کہ جودھ پور ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ ان کے جہاز اتر رہے ہیں، C-130۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی بہت بڑا پلان ہے پاکستان کو پھنسانے کا، گھیرنے کا۔ ہر چیز سڈنلی ہو جاتی ہے۔ اب یہ سڈنلی ہو جاتی ہے، یہ اپنے کو نہیں معلوم کیسے ہو جاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں تو دال کالی ہے، کہیں نہ کہیں تو لاوا پک رہا ہے، اور طالبان جو ہے ان کو گھیرا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں کل رات کو افغانستان کا ڈیموگرافی پڑھ رہا تھا۔ اونلی 40 to 42%، بٹوین 40 to 42% جو ہے وہ پختون ہے پورے افغانستان میں۔ تو بھائی 58 to 60% کہاں گئے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ اس میں تاجک ہیں جو کہ تقریباً 30% ہوں گے، 27 to 30۔ پھر ہزارہ ہیں۔ ہزارہ وہ قوم ہے جو شیعہ ہے، منگول ٹائپ کے لوگ جو ہیں۔ ازبک ہے، رشید دوستم جو تھا وہ ازبک تھا۔ پھر ترکمانی لوگ ہیں۔ پھر 2% بلوچی بتا رہے ہیں کہ 2% بلوچی بھی رہتے ہیں افغانستان میں۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور قوم بتائی، ایم پتہ نہیں کیا قوم کا نام تھا۔ پھر 4% جو ہے ڈیفرنٹ لوگ ہیں، مختلف قومیت کے لوگ ہیں۔ تو
پختون جو ہے وہ سب سے بڑا گروپ تو ہے، لیکن وہ 100% افغانستان پہ قابض نہیں ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ تعلیمی یافتہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ یہ ہیں تاجک، ازبک، ہزارہ، ترکمان، یہ بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں۔ اور جو بالکل اللیٹریٹ ہیں، جو بالکل جاہل ہیں، وہ یہ ہیں، یہ جو طالبان رجیم ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی ترقی کی ہے، 140 سال سے مسلسل یہ جنگوں میں انگیج ہیں، اپنے ملک کو آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرنے دے رہے۔ بچیوں کی تعلیم پہ پابندی ہے، بچیاں اگر پڑھیں گی لکھیں گی نہیں تو ڈاکٹر کیسے بنیں گی؟ جب ڈاکٹر نہیں بنیں گے تو دیکھیں نا، انسان کی پیدائش کا عمل تو جاری ہے، یہ تو کبھی رکتا نہیں ہے، یہ تو شروع سے ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تو پھر ان کے لیے ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو طالبان جو اپنی بچیوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے، تو کیا وہ مرد ڈاکٹرز کے پاس اپنی بچیوں کو بھیجیں گے؟ اپنی بیوی کو بھیجیں گے؟ اچھا، ایک اور دوغلا پن میں نے دیکھا اس طالبان رجیم میں، کہ خود کے بچیاں تو جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں دوسرے ملکوں میں، کوئی قطر میں، کوئی کہیں اسکولوں میں، کالجز، یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن جو غریب پختون ہیں، جو غریب افغان ہیں، ان کے بچے بچیوں کو پڑھنے نہیں دے رہے۔ خود تو جو ہے منشیات سے پیسہ کما رہے ہیں، ایک ایکڑ پہ بتا رہے ہیں 25-25 لاکھ روپے ملتے ہیں انہیں ہیروئن اگانے کا۔ اور جو غریب افغان جو بیچارے رہ رہے تھے، ایک اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے وہ 40-50 لاکھ جو افغانی تھے ان کو سب کو گھر سے بے گھر کروایا انہوں نے۔ یہ تو کوئی حکومت نہیں، میرے خیال میں یہ تو کوئی سمجھداری نہیں ہوئی۔ اور یہ ہمیں آپ پیسے دیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے، تو بھائی سیدھا سیدھا بولو کہ غنڈہ ٹیکس چاہیے۔ اور میں ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں، آپ بھلے کچھ بھی کر لیں، لیکن نہ پاکستان روس ہے، نہ پاکستان امریکہ ہے۔ یہ لوگ آئے تھے ہزاروں میل دور سے، ہم آپ کے نیبر ہیں، جو کلمہ آپ پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، جو تعلیمات آپ کے پاس ہیں وہی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، بلکہ آپ کے پاس تو وہ تعلیمات بعد میں پہنچی ہیں، ہمارے پاس پہلے تھیں وہ تعلیمات۔ ہم پنگا نہیں لینا چاہتے، اس لیے نہیں کہ ہم آپ سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہو، اور ہم پڑھی لکھی قوم ہے پاکستانی، بہت سوچ سمجھ کے ہم لوگ فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں 5.5 کروڑ سے زائد پختون لوگ رہتے ہیں پاکستان میں، اور ماشاءاللہ سارے شہزادے اور شہزادیاں ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ۔ آپ خالی نام لیں کس شعبے میں ہماری پختون بچیاں سرو نہیں کر رہی ہیں، آرمی، نیوی، ایئر فورس، پولیس، ڈاکٹر، وکالت، پالیٹکس، ہر محکمے میں ہر جگہ ہماری پختون بچیاں ہیں۔ تو تم کیا چاہتے ہو کہ تم قبضہ کر کے ہماری بچیوں کو جہالت میں رکھو گے؟ میں نے تو کہیں نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ خواتین کو جاہل رکھا جائے۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم ایک پڑھی لکھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ اب جب ماں ہی پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو ماں آگے سے کیا ڈیلیور کرے گی؟ آپ زمانے میں دیکھ لیں جن کی والدین اسپیشلی ماں پڑھی لکھی ہے، ان کے بچوں کو الگ ہی دیکھ لیں، ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ الگ ہوگا، ان کا رہن سہن الگ ہوگا۔ لیکن آپ نہیں سمجھ رہے اس بات کو، تو ہم کیا کریں؟ بہرحال مذاکرات ہو رہے ہیں، اللہ کرے ہو جائے۔ آتے ہیں ہندوستان کی طرف۔
ہندوستان میں کل سننے میں آیا کہ بہار میں بہت بڑے پیمانے پر 64.5% ووٹ ڈالا گیا ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہرحال اتنا تو مجھے کنفرم ہے، جو میرے اپنے رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، یا جن ہندوستانیوں سے میرا رابطہ رہتا ہے، اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں. اکارڈنگ ٹو دیم، ان کے مطابق اس دفعہ بہار میں بی جے پی کی حکومت نہیں بننے والی، یا جو بی جے پی کے فرینڈ تھے، نتیش کمار کیا نام تھا ان کا، وہ بھی بڑی میجورٹی سے ہارنے والے ہیں. مسلمانوں میں غصہ پایا جاتا ہے بہار میں. یہ جو پرسنل لا بورڈ بنایا، یہ جو قبرستان کی جگہیں چھینی، یہ جو درگاہیں چھینی، عیدگاہیں چھینی، مسلمانوں پہ ایک غصہ ہے مسلمانوں میں. اور سارے مسلمان جو پہلے بھانت بھانت کی بولی بول رہے تھے، وہ سارے ایک ہو گئے، اور وہ اس وقت صرف کانگریس اور اس کے جو جتھے دار ہیں ان کو ووٹ دے رہے ہیں. اب کے مسلمان جو ہے ان کی طرف نہیں گیا ہے. پاکستان میں جو ہے ایک ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن چلتے چلتے میں اتنا کہوں گا کہ کچھ ٹاؤٹس، جن میں ایک بہت بڑا ٹاؤٹ تھا جاوید چودھری، اس کو تو کل اس کی گاڑ پہ لات مار کے ایکسپریس نیوز نے نکال دیا. جب کوئی خدا بنتا ہے نا، جب کوئی کسی کی عزت کو اچھالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں. اب اس کی ویلیو جو ہے نا، ٹکے ٹوکرے جو پنجابی میں کہتے ہیں یہ لوگ، ٹکے ٹوکرے ہو گئی ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا ہی ترم خاں، بڑا ہی فاختہ، بڑا ہی بیل کا دولہا، گائے کا دولہا بنتا تھا. ایسے ہی دو چار ٹاؤٹس اور ہیں جن کی زبان پہ ہر وقت عمران خان کی برائی رہتی ہے. ابے بھائی، عمران خان نے اگر کچھ کیا ہوگا تو اس کو سزا مل جائے گی، اور اگر اس نے کوئی برا نہیں کیا تو باہر آ جائے گا. الیکشن کرا لو، جس کے ووٹ ہوں گے وہ جیت جائے گا، جس کے ووٹ نہیں ہوں گے نہیں جیتے گا. یہ تو پرسنل معاملہ ہے. لیکن دنیا کو بتانا کہ جی وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اتنے جو ہے نا دہریے نہ بنو. آج اس کی ستارے ڈاؤن ہے تو یہ نہ سمجھو ایک دن گڈی اس کی بھی چڑھے گی. اب رجا جاتا ہوں تھوڑا سا افغان جو پناہ گزیر ہیں پاکستان میں، ان کو نکالا جائے. کہا جا رہا ہے کہ جی اچھے خاصے لوگوں کو کل نکالا گیا ہے. میں کہتا ہوں جلد سے جلد ان کے گھروں کو ان کو پہنچایا جائے، اور جتنے بھی انہوں نے آبادی بستیاں بنائی تھیں حکومت کی زمین پہ، حکومت اپنے قابو میں لے اس کو، اور ایک نظام وضع کرے. اور دوسری بات یہ کہ میرے شناختی کارڈ کے اندر بھی کسی افغانی نے انٹری مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن الحمدللہ اس کو میں نے قابو پا لیا بہت جلدی، چونکہ میں ان چیزوں کو بڑا نوٹ کرتا ہوں. پٹھانوں سے میرا کیا تعلق، میں اردو اسپیکنگ مہاجر کراچی کا، اور وہ پٹھان میرے اس میں آ کے دخل اندازی کر رہا ہے. اٹ از ٹو مچ. اور اس کا سارا قصور نادرا کے لوگوں کا ہے. حکومت پاکستان کو ایک بل پاس کرنا چاہیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پیسے لے کے لوگوں کے ان کی شناختی کارڈ بنائے، ان کو کم سے کم سزائے موت ہو. جب دو چار لوگوں کو سزائے موت ہوگی پھر ان کو خوف آئے گا، پھر ان کو پتہ لگے گا کہ یہ رشوت کیا چیز ہے. بلکہ میں تو ایک بات کہتا ہوں، ان اینی کنڈیشن، اینی ہاؤ، اینی ویئر، کوئی بھی رشوت لے، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کو سزائے موت دے دو. جس دن سزائے موت آپ نے رکھ دی، اسی دن پاکستان انشاءاللہ تعالی ترقی کر جائے گا. اللہ تعالیٰ میرے پیارے وطن کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ان مسئلے مسائلوں سے نکالے. لیکن مسلمانوں، اسپیشلی پاکستانیوں، ڈرنا نہیں ہے آپ نے. یہ ان کی گیدڑ بھپکی ہے انڈیا کی اور اس کی طالبان رجیم کی، ان سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. لیکن میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہوشیار رہنا ہے.
کسی بھی مشکوک شخص کے اوپر آپ کی نگاہ مرکوز ہونی چاہیے، کوئی بھی مشکوک ہو چھوڑنا نہیں ہے، اور جو رشوت خور ہیں ان کی کمپلین کریں اینٹی کرپشن میں اور شہروں کا تو جانتا نہیں ہوں، کراچی کا جانتا ہوں۔ کراچی میں صدر میں جو پاسپورٹ آفس ہے اس کے ساتھ والی بلڈنگ جو ہے، بالکل ساتھ والا آفس، وہ اینٹی کرپشن کا ہے، وہاں جا کے کمپلین کریں۔ وہاں پہ ایک میرا بچپن کا دوست آفاق، وہ بھی وہیں کام کرتا ہے، ملیے جا کے، اینٹی کرپشن میں رپورٹ کیجئے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔